الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا نبی الحرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حرمین شریفین کے نبی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس شہر والوں یعنی اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ میں اس طرح پگھلائے گا جیسے کہ نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ ناظرین، میں آپ سے انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ساتھ آپ ضرور جڑے رہیں، کیونکہ آج میں چاہتا ہوں آپ کو لیے چلوں صاحب تاریخ اسلام کے ایک ایسے مارکے کی جانب کہ جہاں پر استقامت اپنے عروج پہ نظر آتی ہے، جہاں پر جانثاری اپنے عروج پہ نظر آتی ہے، جہاں پر اللہ پر توکل اپنی معراج پہ نظر آتا ہے، جس کی آج سب سے زیادہ مسلمانوں میں کمی ہے ناظرین، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مر مٹنے کا جذبہ، جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ نچھاور اس سوچ کے ساتھ کر دینے کا جذبہ کہ ہم قلیل ہیں، ٹھیک ہے قلیل ہیں، ہم کمزور ہیں، ٹھیک ہے کمزور ہیں، جاڑے کا موسم ہے، ٹھیک ہے، انتہائی سرد موسم ہے، ٹھیک ہے، افلاس ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، لیکن یہ جو تیقن ہے، یہ جو ایمان ہے، یہ بہت مضبوط ہے، اور اس ایمان کی شارہ پر چل کر ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ میں بات کر رہا ہوں ناظرین سن 5 ہجری کی، مہینہ ذی القعدہ ہی کا تھا، شوال سے ابتدا ہوتی ہے، ایک روایات میں آتا ہے، اور ذی القعدہ پہ جا کے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ ایک مہینے کا ایک اعصابی، یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ٹکراؤ تھا، ایک اعصابی جنگ تھی کہ جس نے مسلمانوں کی استقامت کو رہتی دنیا تک دنیا کے اوپر مکمل طور پہ آشکار کر کے رکھ دیا کہ 3000 نفوس قدسیہ ناظرین تاریخ بتاتی ہے، اور وہاں معاملہ یہ تھا کہ تقریباً 12000 کے قریب لشکر تھا۔ میں اگر اس کو اس طرح سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو بہت آسانی سے اپنی بات کو منتقل کر دوں گا کہ جس طرح سے آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ نیٹو فورسز جہاں چاہتی ہیں، جس انداز سے چاہتی ہیں، مسلم ممالک کے اوپر چڑھائی کر دیتی ہیں، بالکل اسی انداز سے ناظرین ایک نیکسس بنا تھا جس کو انیشیٹ یہودیوں نے کیا تھا۔ ہوئی بن اخطب جو ہے، جو کہ بنو نزیر کا ظاہر سردار تھا، اس کو ایک یعنی سمجھ لیجئے کہ نفرت کی آگ نے جو ہے وہ مکمل طور پر بھسم کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے پوری یہ بنت کی اور قریش مکہ کے پاس جا کر یہ کہا کہ اب ہم سب کو مل کر ایک بار باقاعدہ مدینہ پاک پہ چڑھائی کر دینی چاہیے۔ ظاہر اس نے تو دوسرا ورڈ یوز کیا تھا، اور ہم ان کو تہس تہس معاذ اللہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک کمٹمنٹ انہوں نے کی تھی، تاریخ بتاتی ہے کہ 50 کے قریب اس میں قریش مکہ کے جو ہے سردار تھے، یعنی کفار تھے، اور انہوں نے اپنا سینہ یہودیوں کے ساتھ ملا کر باقاعدہ خانہ کعبہ سے لگا کر ایک عہد لیا تھا کہ ہم اس وقت تک نہیں پلٹیں گے جب تک کہ ہم ان کو نیست و نابود نہیں کر دیں گے۔ اب وہ کیا جانے، وہ یہودی کیا جانے کہ جنہوں نے ان پوری سازشوں کو انیشیٹ کیا تھا کہ یہ جو اپنا سینہ وہ کعبۃ اللہ سے لگا رہے ہیں، کعبۃ اللہ تو ان سینوں کا پاسورڈ جانتا ہی نہیں ہے صاحب۔ کعبۃ اللہ کے پاس تو ان دستہائے مبارک کے پاسورڈز ہیں کہ جنہیں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے پاس تو اس دست مبارک کا پاسورڈ ہے جو دست مبارک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ جنہوں نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو وہاں پر نصب کیا تھا۔ ناظرین وہ سازشیں انیشیٹ ہوئیں، اور تاریخ یہ بتلاتی ہے صاحب کہ جب وہ مدینہ پاک کی طرف نکلے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے ایک ایسی وار اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ جو تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے کہ وہاں آپ نے باقاعدہ خندقیں جو ہے وہ کھدوائیں، اور ان خندقوں کو اس انداز سے کھدوایا کہ وہ 5 فٹ چوڑی تھی، 5 فٹ گہری تھی، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے جو انہوں نے وار اسٹریٹجی اختیار کی وہ مدینہ پاک کو بنیادی طور پہ مکمل طور پہ سیکیور کرنے کے حوالے سے کی۔ اور اسی دوران ناظرین آپ جانتے ہیں کہ انتہائی شدید سردی تھی، یعنی عالم یہ تھا کہ جب خندقیں کھودی جا رہی تھی تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم
اجمعین جو ہیں وہ فرط محبت میں یا فرط عشق میں یہ کہہ لیجئے پکارتے پھرتے تھے کہ اے اللہ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، آخرت کا عیش ہی اصل عیش، یعنی 3000 نفوس قدسیہ اس وقت برملا اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ ہمیں دنیا سے کسی قسم کی کوئی غرض نہیں ہے، نہ دنیا کا ہمیں جو ہے کوئی خوف ہے، ہمیں تو عیش چاہیے، تو آخرت کا چاہیے۔ تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے قلب اطہر سے جو زبان مبارک کے ذریعے سے دعائیں ان کو دیتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی مہاجرین اور انصار کی مکمل طور پہ بخشش فرما دے۔ منظر نامہ یہ ہے ناظرین کہ مٹیوں میں جسم اٹے ہوئے ہیں، جسم کے اوپر پتھر بندھے ہوئے، بھوک اور افلاس کا عالم ہے، اور سرکار مدینہ جو تاجدار کائنات ہے وہ دو پتھر اپنے جسم کے اوپر سجائے ہوئے تھے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ سرکار علیہ السلام نے اپنی پہلی کدال جب چٹان پر ماری تو اس کدال کے مارتے آپ نے فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالی مجھے روم کے خزانوں کی روم کی جو کنجیاں ہیں وہ عطا کر دے گا۔ دوسری کدال پہ آپ نے فارس کی کنجیوں کی بشارت دی، اور تیسری کدال پر آپ نے یمن کی کنجیوں کی، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ نے یہ بتلا دیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دونوں سپر پاورز یعنی رومن امپائر اور پنشر امپائر جو ہے وہ مکمل طور پہ تہس نہس ہو جائیں گے۔ اور یہی ہوا ناظرین کہ 1 مہینے کے بعد ان کو لوٹنا پڑا، اور ایسے لوٹے وہ کہ پلٹ کے نہیں آئے، کیونکہ سرکار نے فرما دیا تھا کہ اب یہ جب جائیں گے تو پلٹ کر حملہ نہیں کریں گے، اب ہم ان پر حملہ کریں گے۔ تو غزوہ خندق نے یہ بتلایا کہ استقامت اور توکل ہی سب سے بڑی شے ہوا کرتی ہے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی غلام محی الدین صاحب تشریف فرما ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب علامہ حافظ احمد یوسف صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے۔ ایک تو یہ کہ ظاہر اس وقت جو صورتحال تھی جزیرہ عرب کی، اور جو ایک پولیٹیکل ڈائنامکس جسے آپ کہتے ہیں، تو غزوہ خندق کا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے سب سے پہلے میرا خیال ہے اس کے پس منظر سے آغاز کیجیے، اور خاص طور پہ جو یہودیوں نے جس انداز سے اس سازش کی پوری بنت کی تھی، اور نیکسس جو کفار مکہ کے ساتھ تھا، اور مسلمانوں کے خلاف جو فیصلہ کن مارکا وہ چاہتے تھے، آغاز کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خندق اسلامی تاریخ کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ ٹھیک۔ اس سے پہلے جتنی بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگیں ہوئیں، جنہیں ہم غزوات بھی کہتے ہیں، وہ تمام کی تمام جنگیں بنیادی طور پر دشمن کی طرف سے تو اقدامی جنگیں تھیں، لیکن اس بار دشمن نے اتحاد کر کے مل کے اس بات کا ارادہ کیا کہ اس بار عالم اسلام اور جو اسلام کا گھر ہے اسے ہمیشہ کے لیے نعوذ باللہ ختم کرنے کا ارادہ تھا، اور عرب کی جتنی بھی طاقتیں تھیں جو کہ اسلام سے دشمنی رکھتی تھیں، اس بار اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ وہ دائرہ اسلام میں موجود لوگوں پر حملہ آور ہو کر نعوذ باللہ اسلام کا نام ہمیشہ ختم کرنے کے لیے جمع ہو گئی تھی۔ یہ ہے پہلی بات۔ اس معرکے اور اس غزوہ خندق کے اندر جو کمال بات ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اقدامی پلان دشمن نے کیا، لیکن جب مسلمانوں نے ایک غیر روایتی انداز میں مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آئندہ سے اب دشمن ہمیشہ اقدامی وار سے ہمیشہ کمزور ہو گیا۔ تو دیکھیے، ایک طرف یہ ہے کہ اقدامی جنگ کریں گے اور اسلام کا نعوذ باللہ نام ختم کر دیں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی حکمت عملی کا اظہار فرمایا اور مسلمانوں کا دفاع کیا کہ اس نے دشمن کو اقدامی جنگ سے انہوں نے دفاعی جنگ کے اوپر مجبور کر دیا۔ اور جو تیسری اور بہت ہی اہم بات ہے جسے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی جارحانہ حملے ہوتے تھے اس میں اس بار سب لوگ مل گئے، اور پہلے ایک بار ملتے تھے۔ مثال کے طور پر کفار مکہ ہیں، اور اسی طرح مشرکین قبائل تھے عرب کے اندر، اور یہودی تھے۔ تو اس بار یہ سب لوگ مل گئے۔ اب 3 بڑی قوتیں ہیں، کفار مکہ، مشرکین عرب اور یہودی جو کہ مدینہ کے آس پاس موجود تھے، یعنی سارا مخالف ہو گیا، اور یہ 3 قوتیں تھیں۔ بنو نذیر کو جب مدینہ المنورہ سے باہر نکالا گیا، خود ان کی عہد شکنیوں کی وجہ سے، خود ان کی منصوبہ بندی اور سازشوں کی وجہ سے
تو ایک اناد، ایک دشمنی مزید بھڑک چکی تھی. اب ان کا یہ خیال تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے اس بات کا بدلہ لیا جائے. چنانچہ ان کی جتنی بھی ایلیٹ اور اشرافیہ تھی، سیاسی ہو، اجتماعی ہو، معاشرتی ہو، وہ جمع ہوئی اور منصوبہ یہ بنایا گیا کہ کیوں نہ ہم دشمن ایک ہو جائیں اور مسلمانوں پر حملہ ہو. ٹھیک. تو بنی نذیر کا جو بڑا، یعنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں وفد، جس کے اندر ان کے جسے کہتے ہیں اکابرین، ان کے اکابرین وہ آئے اور وہ سب کے سب اس پیغام کو کہاں پر لے کر گئے؟ مکہ میں. اور مکہ میں جب وہ گئے اس منصوبے کے ساتھ، اس اسٹریٹجی اور پلاننگ کے ساتھ، تو ان کا پرتباک استقبال کیا گیا. یہ اس بات کی علامت تھی کہ دشمن اسلام کا ہے، چاہے وہ مدینہ کے یہودی ہیں جو وہاں پر موجود تھے یا کفار مکہ ہیں، ان سب کا اتحاد بالکل واضح تھا. بالکل ٹھیک ہے. پھر جب وہاں پر پہنچے، پلان شیئر کیا گیا، تو لوگوں نے اور کفار مکہ نے اور ان کے سرداروں نے اس کو نہ صرف ویلکم کیا بلکہ یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا منصوبہ ایک ہی ہے اور ہم اسلام کے خلاف آپ کے ساتھ مل کر نہ صرف جنگ لڑیں گے بلکہ آپ کے اس منصوبے کو ایکچوئلائز کریں گے. بالکل صحیح. پھر جب یہ ہوا تو انہوں نے کہا اس کو مزید مستحکم کیا جائے، اور مزید مستحکم کرنے کے لیے تجویز یہ آئی کہ کیوں نہ کفار مکہ کے اشرافیہ اور ان کی جو پولیٹیکل ڈیسیژن میکرز ہیں اور ہم سب جاتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر اور اپنی، جیسے کہ آپ نے بھی ابتدائی میں کہا کہ اپنے سینوں کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ جوڑ کر اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا. اور پھر یہی سب کے سب لوگ اس عہد کو مکمل کرنے کے بعد گئے بنو غطفان کے پاس، اور پھر جب وہاں گئے تو وہاں جا کر بھی انہوں نے اسی طرح کی باتیں کی کہ آئیے ہم سب مل کر اس بار اہل مدینہ کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اسلام کا معاملہ ختم کر دیتے ہیں. یہودیوں نے کام کیا تھا کہ اپنی خیبر کی جتنی کھجوریں تھی وہ بھی آفر، اور انہوں نے آفر یہ کیا بنو غطفان نے کہ بھائی ہم آپ کو پورے سال کے جو ہمیں پیسے ملیں گے، کس صورت میں؟ پھل کی صورت میں، جو کھجور وہ بیچیں گے، پورے سال کا منافع ہم آپ کو دیں گے، اور اس بنیاد کے اوپر وہ شامل ہو گئے. پھر بنو غطفان نے اپنے ساتھ دیگر چھوٹے قبائل کو اپنے ساتھ ملایا، تو کم و بیش کوئی 10,000 سے لے کر 12,000 کا لشکر بڑا جمع کیا، اور مختلف علاقوں سے جمع ہوتے ہوئے وہ مر الزہران کے نام سے جگہ ہے وہاں پر آئے، اور اس طرح ایک اجتماع انہوں نے بنا لیا کہ 12,000 کا جم غفیر وہ اب حملہ آور ہونا چاہتا ہے. کس کے اوپر؟ مسلمانوں پر، اہل مدینہ پر. اور آپ اس میں ڈاکٹر صاحب ایک ضرور کامنٹ کیجئے اس پہ کہ وہ جو مس گائیڈ بھی کیا تو انہوں نے کفار مکہ، جب انہوں نے پوچھا کہ حق پر کون ہے، ہم جی بالکل میں اس کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ پہلے یہ تینوں کر دے. ہوا یہ کہ کفار مکہ نے یہ پوچھا کہ آپ تو اہل کتاب ہیں، آپ پر تو اللہ رب العزت کی وحی نازل ہوئی اور آپ کے پاس وہ مقدس کتاب موجود ہے، یہ بتائیے ہم حق پر ہیں یا وہ حق پہ ہیں؟ یا وہ حق پر ہے؟ تو انہوں نے حقائق کو چھپایا، اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ آج بھی یہ سوال ان کے اوپر موجود ہے. میں یہی سمجھنا چاہ رہا تھا. آج بھی یہ سوال ان کے اوپر قائم و دائم ہے کہ آپ نے حق کو چھپایا ہے، اور چھپا کر صرف اس مختصر اور چھوٹا، جسے ہم کہتے ہیں نا شارٹ ٹرم انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا نہ صرف آپ حق پر ہیں بلکہ محمد سے بڑھ کر آپ زیادہ مستحق ہیں خانہ کعبہ کے، جو کہ ایک بہت بڑی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ تھا، اور جس کا ذکر اللہ رب العزت نے یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ تو ان سے زیادہ گائیڈڈ لوگ ہیں. اور تیسری اور بہت اہم بات، جو دلچسپ بات ہے، وہ یہ جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہم اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ یعنی فرض کریں کہ بتوں کی اگر پرستش کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، اور آپ اس انداز میں خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں کیونکہ آپ کے آباء و اجداد بھی ایسا کرتے ہیں. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ جو ریویلڈ ریلیجن کی اسپرٹ تھی وہ سب سے زیادہ یہاں پر نہ صرف کمپرومائز ہوئی بلکہ یہ کہا جائے کہ انہوں نے بیچ کے کھا دیا اپنے دین کو. تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں. اور اس میں کمال یہ کہ انہوں نے کہا جی پھر کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سب مل کے اپنے بتوں کو سجدہ کریں. یہودیوں نے اس موقع پر سجدہ بھی کیا. جی بالکل بالکل. یعنی آپ دیکھیں کہ ریلیجن کو آپ کیسے انسٹرومنٹلائز کر سکتے ہیں. یہودیوں نے یہ ثابت کیا کہ اگر ہمیں اپنا مقصد کو اچیو کرنا ہے تو ہمیں اپنے مذہب کی بھی قربانی دینی پڑے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، حتیٰ کہ شرک ان کے لحاظ سے تو یہ شرک ہو گیا. بالکل. اور وہ انہوں نے کرنے کے لیے تیار. اچھا ایک اور بات خاص، اب دیکھیں ابھی ابتدائی اس پوری سٹوری میں
جو اصل بات لوگوں کو سمجھانی ہے کہ آج 1450 برس بعد اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں جو یوں کہیے کہ سازشوں کا جو ہب ہے وہ بیسکلی اسرائیل ہے، یہودی ہیں، اور 1450 برس پہلے چلے جائیں تو اس وقت بھی سازشوں کا جو ہب تھا وہ یہودی بنیادی طور پہ تھے۔ یہ بات بالکل درست ہے، یہ بات بالکل درست ہے، اور ہمیں اس کے اوپر بہت غور کرنا چاہیے اور ان کو انفولڈ اور انپیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیے بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ مسلمانوں کو اتحاد کی فضا کو کیسے قائم و دائم رکھنا ہے۔ جنید بھائی، بنیادی طور پر ہمیں بات یہ جو ہماری پولیٹیکل ڈیسیجن میکرز ہیں، جو ہمارے اسٹریٹجسٹ ہیں، انہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ انہوں نے اپنے انٹرسٹ اور اسٹیٹ انٹرسٹ اور ریجنل انٹرسٹ سے اوپر اٹھ کر انہوں نے دیکھنا ہے کہ اوور آل مسلمانوں کے انٹرسٹ کس طرح پروٹیکٹ ہوں گے۔ اگر اس اسپرٹ کے ساتھ ہمارے سیاستدان، ہمارے اسٹریٹجسٹ، ہمارے پالیسی میکرز کام نہیں کریں گے اور وہ ان الجھنوں میں الجھے رہیں گے کہ ہمارا ریجنل انٹرسٹ یہ ہے، ہمارا ایتھنک انٹرسٹ یہ ہے، اس وقت تک وہ اتحاد کی فضا جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں اور ہم آگے بھی ذکر کریں گے، وہ کبھی بھی ہم اس کو اچیو نہیں کر پائیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اس میں جو مطلب بنیادی طور پہ نقطہ وہ لوگوں کو سمجھانا ہے وہ یہ کہ یہ ایک ایسا حلہ تھا جو مطلب اس اعتبار سے تو ظاہر ہے مطلب انبیلیویبل نہیں تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، ایکسپیکٹڈ تو تھا کہ ایسا ہونا ہے کیونکہ ایک نیکسس تو بن چکا تھا، اور انٹیلیجنس جو تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی ظاہر ہے اس پہ بڑا کردار ادا کر رہی تھی اور انفارمیشنز پہنچ رہی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے جب 12,000 افراد ایک وقت میں آ جائیں اور مدینہ پاک جیسی چھوٹی بستی کے اوپر جو ظاہر ہے مطلب میں حدود عربے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، اس پہ اگر چڑھائی کر دیں تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ تو وہاں پہ ایک وار اسٹریٹجی اختیار کی گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ گفتگو کیجیے، اور اگین وہی بات کہ سپر پاورز کی شکست کی جو بشارت ہے وہ سرکار علیہ السلام اس موقع پہ دے رہے ہیں جب اپنے اس وقت جو ہے ظاہر صحابہ کی جان کے جو ہے مطلب اس وقت معاملہ کچھ اور ہوا، در پہ ہوا ہے، اور مسلمانوں کی جو حالت ظاہر ہے اس پہ ذرا گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بنیادی بات جنید اقبال بھائی یہ سمجھنا ہوگا کہ باخبر رہنا کسی بھی ملک اور ریاست کو چلانے کے لیے اس کے جو خفیہ ادارے ہیں ان کو باخبر ہونا، اخلاص کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ جو میسیجز ہیں، جو پیغامات ہیں اس کو کنوے کرنا تاکہ اس کے لیے حکمت عملی تیار کی جائے۔ اچھا، یہ جو موضوع ہے غزوہ خندق، یہ موضوع قرآن کا موضوع ہے، یعنی یہ موضوع چھوٹا موضوع نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ سورہ احزاب، چونکہ سورہ احزاب کو غزوہ خندق کا دوسرا نام احزاب بھی ہے، حزب واحد ہے اور احزاب جمع ہے، چونکہ تمام کے تمام قبائل مل کر حملہ آور ہو رہے تھے، اس لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورہ مبارکہ کا نام سورہ احزاب رکھا، تو یہ قرآن کریم کا ایک موضوع ہے۔ اچھا، باخبر رہنے کے حوالے سے یہ بات بھی بہت بنیادی ہے کہ دیکھیں سورہ روم کا آپ مطالعہ کیجئے، رومن امپائر اور پرشین امپائر دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے نبرد آزما تھے، لیکن موضوع بحث، موضوع گفتگو جو ہے مکہ مکرمہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک کافر سے ہو رہا ہے۔ یہاں شرط رکھی جا رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے باہر، یعنی کہ آپ یوں سمجھیں ایک انٹرنل معاملہ نہیں، ایکسٹرنل معاملہ۔ بالکل ٹھیک۔ وہاں لڑائی ہو رہی ہے، گفتگو یہاں ہو رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ کون سی بات کر رہے ہو ابوبکر صدیق، یہ تو مسئلہ جو ہے ایران کا ہے اور جو ہے یہ روم کا معاملہ ہے، تو یہاں گفتگو کیوں کر رہے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ اس میں سال کو بڑھا دیا جائے، یہ موضوع علیحدہ، لیکن میں یہاں پر اس کو اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ باخبر رہنا بہت ضروری ہے۔ جب دو عالمی طاقتیں آمنے سامنے ہوتی ہیں نا، تو اس میں ایک بہت بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں چھوٹی طاقتوں کو راستہ عطا کرتا ہے، اگر آپ اس میں غور نہیں کریں، اگر حق پر ہیں تو، اگر آپ حق پر ہیں تو بات یہ۔ ہاں، اچھا، سلطنت عثمانیہ کو بھی آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ صلیبی طاقتیں اور جب وہ چنگیز خان کی جب وہ جو آپس میں لڑائی کے لیے سامنے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ جو کائی تھا اس کو راستہ عطا کیا، دو جب عالمی طاقتیں لڑائی کر رہی تھیں تو اللہ نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد وہاں سے فراہم کی ہے۔ تو اس وقت بھی عالمی سطح پر جو ہے چائنا اور امریکہ آمنے سامنے کھڑے ہیں، تو مسلم امہ کو چاہیے کہ وہ باخبر رہیں اور اس میں سے درمیان سے راستہ نکالیں، اللہ انہی میں سے راستہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ بہت بنیادی بات ہے جو اس غزوہ خندق کے پرسپشن میں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ باخبر رہنا بہت ضروری ہے، تو انٹیلیجنس جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس نے باقاعدہ طور پر پہلے حالات کا جائزہ لیا۔ اتنی بڑی فوج تیار ہو رہی تھی، پیش قدمی ہو رہی تھی، پیش رفت ہو رہی تھی، تو 4000 کا لشکر ابو سفیان تیار کر رہے تھے، 300 جو ہے وہ گھوڑ سوار تھے، 700 شتر سوار تھے، اس کے علاوہ قبیلہ بنو غطفان تھا، قبیلہ بنو جو ہے وہ وائل تھا، قبیلہ بنو شجاع تھا، یہ سارے کے سارے جمع ہو رہے تھے۔ تو انہوں نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ باہر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اللہ
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد عمل میں جو کیا وہ 3 کام کیے. نمبر 1، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اظہار کیا توکل کا صحابہ کرام کے سامنے، کیونکہ لشکر بڑا تھا. آپ فرمانے 12,000، بعض روایت میں 10 سے 15,000 تک کے لشکر تھا. جناب اب مسئلہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے ایک مورل سپورٹ جو ہوتی ہے جو ایک قائد کی ہونی چاہیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ صحابہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب جب بتائیں کہ زبان مصطفیٰ سے یہ بات نکلے ہوں گے تو صحابہ کرام کے دل کتنے مضبوط ہو گئے کہ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو خدا کی خدائی بھی ہمارے ساتھ ہے. اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مشورہ طلب کیا. آپ علیہ السلام نے دوسرا اقدام فرمایا، یہ اس کا رد عمل تھا. مشاورت کی. مشاورت میں جو حکمت عملی سامنے آئی تو کہا کیا کیا جائے، چونکہ چاروں طرف جو ہے سے حملہ ہونے کے تو یعنی کہ معاملات نہیں تھے. پیچھے جو ہے وہ گھنے جنگلات ہیں، 2 طرف سے پتھریلی چٹانیں ہیں، ایک طرف سے حملہ ہوگا. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کافی طویل العمر صحابی ہیں، تو انہوں نے دیگر اور بھی ممالک کے جنگوں کو دیکھا تھا. تو فارس کا انہوں نے اپنا ایک تجزیہ وہ بیان کیا. کہا کہ فارس میں جب جنگ ہوا کرتی تو خندق کھودی جاتی تھی. تو 5 گز چوڑی، گویا کہ یہ 15 فٹ ہوتے ہیں. یہ 5 گز جو ہے 15 فٹ ہوتے ہیں، اور 15 فٹ گہری خندق یہ کھودی گئی. 5 فٹ اگر ہو تو خندق جو ہے اس کو عبور کرنا آسان ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیا جائے. تو یہاں پر ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں جنید بھائی کہ حضور علیہ السلام نے اس وقت لیٹسٹ ویپن کا یوز کیا، استعمال کیا. یہ بتایا کہ عالم اسلام کے جو حکمران ہیں اس وقت کے جتنے لیٹسٹ ویپن ہیں اس کا استعمال تمہیں دشمنوں کے خلاف کرنا ہوگا اگر تمہیں غالب ہونا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ سلمان یہ تو وہاں کا معاملہ تھا، لیکن حضور نے اس لیٹسٹ ویپن کو یوز کیا ہے. تو آج بھی اگر کاش کے عرب ممالک لیٹسٹ ویپن کو یوز کریں تو اسرائیل کی مجال نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں پر اس طرح جو ہے وہ شب خون مار سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے ان کے معاملے کو، مشورے کو ایکسیپٹ کیا، اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد پھر خندق کی کھدائی ہوئی. اب خندق کی کھدائی کے بعد 10 صحابی 40 گز خندق کھودنی ہے. اب خندق کھودتے کھودتے اب ایک صحابہ کرام کا ایک گروپ تھا، اس گروپ میں سلمان فارسی، حذیفہ بن یمان ہے، 6 انصاری صحابی ہیں اور ایک صحابی اور بھی ہیں. اب جب ایک پتھر چٹان مضبوط آیا، اب وہ کدال ماری تو کدال کن پڑ جائے. اب وہ کہا کہ معاملہ تو بڑا گھمبیر ہے. واپس آئے، یا رسول اللہ یہ معاملہ ایسا ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہنے ہیں کہ قائد کیسا ہونا چاہیے. قائد المرسلین تشریف لے گئے، آپ نے کدال اٹھائی، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، ایک چنگاری نکلی، اور اس وقت جو زبان مبارک سے الفاظ نکلے اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الشام. سرکار نے فرمایا. اس کے بعد پھر دوسری کدال لگائی، اور اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح ایران، مفاتیح فارس. ہاں، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الیمن. سرکار نے یہ 3 بشارتیں دیں. سرکار نے فرمایا کہ دونوں کے دونوں سپر پاور جو ہے وہ مسلمانوں کے زیر قدم رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ نقطہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ فارس اور یہ روم یہ کب فتح ہوئے؟ یہ فاروق اعظم کے زمانے میں ہوئے. تو یہ معلوم چلا کہ حضور علیہ السلام نے جو بشارت دی، مجھے کنجیاں دی گئیں مجھے، اور فاروق اعظم اسے فتح کر رہے ہیں. تو گویا کہ فاروق اعظم نہیں، اپنی نسبت. تو فاروق اعظم کے جو خلافت راشدہ ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مصطفی مشن کا پرتاؤ ہے. سبحان اللہ. اور بات یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ان کی جیت کو اپنی جیت اپنی طرف نسبت کی ہے. اور اس میں اگین وہی بات آ گئی کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پر بھی آپ قربان جائیے. اور کیا توکلت علی اللہ کا جو ایک تصور ہے کہ آپ ظاہر اس وقت اتنا افلاس ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، شدت ہے. یہاں تو جان کے لالے پڑے صحابہ کو کہ صاحب یہ کیسے ہم نیٹو فورسز جو اس وقت کی ان سے لڑیں گے اور جیتیں گے. کجا اس کے کہ سپر پاورز کی اشارت دی جا رہی ہے کہ ان کو آپ فتح کریں گے. اچھا اب آئیے ذرا دشمنوں کے لشکر جو ظاہر آیا اور یہ پورا ایک نیکسس تھا، کتنے عرصے ان کا قیام رہا، کڑا ترین امتحان ظاہر. اور مسلمانوں کی جو صبر اور بہادری کا جو ایمان افروز منظر نامہ ہے وہ غزوہ خندق میں نظر آتا ہے. مختلف جھڑپیں بھی ہوتی ہیں، اور مولا کائنات نے جس طرح سے 1000 سواروں کے برابر جو وہ ملعون عبد ود تھا اس کو کس طرح واصل جہنم کے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، کہ یاد کرو جب کافر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے آ گئے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں ٹھٹک کر رہ گئیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ، اور دل گلوں میں آ گئے، حلق میں آ گئے خوف کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس مقام پر مسلمانوں کو خوب آزمایا گیا، اور پھر کیا ہوا؟ کافر اور مسلمانوں کے درمیان فرق واضح ہو گیا کہ کافر کہنے لگے وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، منافق کہنے لگے کہ اے نبی ہمارے گھر بے حفاظت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے گھر بے حفاظت نہیں تھے، إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ تو صرف بھاگنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اور مسلمانوں نے جب اس لشکر کو دیکھا تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، کہ جب مومنوں نے احزاب کو دیکھا قالوا، تو کہنے لگے هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ یہی وہ ہے کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا۔ اتنا لشکر دیکھنے کے بعد اللہ بالکل، اور اللہ اور اس کے رسول نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، کہ اس منظر نے اہل ایمان کے ایمان کو زیادہ کر دیا۔ جنید بھائی، جب یہ لشکر مدینے کے باہر آیا تو کم و بیش 1 مہینے تک اس کا قیام رہا، اور جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ بھوک تھی، افلاس تھا، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور ایک عجیب و غریب کیفیت خوف کی حالت ہے۔ لیکن اس خوف کی حالت میں مسلمانوں کا جو جذبہ استقامت تھا اس کا اندازہ ایک واقعے سے کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا کہ اتنے کفار جمع ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہو جائیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ بنی غطفان کے سرداروں سے ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کی، اور وہ معاہدہ کیا کرنے جا رہے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام؟ کہ مدینے کی کھجوروں کی جو پیداوار ہے اس کا 1/3 ہم تمہیں دے دیں گے، اور تم اس احزاب جو ہے، یہ جو تمہارا جو پورا ایک الائنس ہے، اس سے تم جدا ہو جاؤ، اس سے تم الگ ہو جاؤ۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کرنے کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پھر تو ہمیں کچھ کہنے کی مجال نہیں ہے، لیکن اگر یہ آپ کی رائے ہے تو اے اللہ کے نبی، ہم جب حالت کفر میں تھے تب بھی ہم نے انہیں ایک کھجور نہ دی، اب تو ہم حالت اسلام میں ہیں، اب بھی ہم انہیں کچھ نہ دیں گے، واللہ لا نعطیکم الا السیف، اللہ کی قسم ہم انہیں صرف تلواریں دیں گے، حتی یحکم اللہ بیننا و بینکم، یہاں تک کہ اللہ اور رسول ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ تو یہ مسلمانوں کا جذبہ جہاد تھا، یہ شوق شہادت تھا، یہ صبر و استقامت تھی۔ پھر جب مسلمان جو ہے وہ محاصرے میں تھے تو کفار نے ایک مقام سے جو ہے وہ تھوڑی سی جگہ ان کو ملی کہ یہاں سے ہم کود سکتے ہیں، اندر آ سکتے ہیں، جہاں سے خندق ذرا سی تھوڑی تنگ تھی، وہ وہاں سے اندر آ گئے، اور عمرو بن عبدود، یہ 1000 بہادروں کے برابر، عبدود 1000 بہادروں کے جو برابر یہ ایک سردار تھا، ایک بوڑھا شخص تھا، اور اس نے مقابلے کے لیے جب پکارا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ تو اس نے کہا کہ میں اے بھتیجے میں تمہارا خون نہیں بہانا چاہتا، تو حضرت علی نے فرمایا لیکن میں تیرا خون بہانا چاہتا ہوں۔ جب اسے سنا تیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا، اپنی تلوار سے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی تاکہ واپسی کا کوئی راستہ نہ بچے، اور پھر جب دونوں گھتم گھتا ہوئے تو پھر دیکھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وار میں اس کا کام تمام کر دیا، اور میدان کارزار گویا زبان حال سے یہ کہہ اٹھا شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کے آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ یہ جو غزوہ خندق ہے نا، میں اگین وہی جملہ عرض کروں، یہ 30 ڈیز کا جو پورا معاملہ ہے، یہ اعصابی جنگ بہت زیادہ تھی، لیکن اس نے بہت کچھ ایکسپوز کر دیا، جہاں منافقین کو ایکسپوز کر دیا، جہاں ان لوگوں کو ایکسپوز کر دیا کہ جو مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے تھے، وہاں دنیا پر یہ بھی آشکار کر دیا کہ مسلمانوں کا عقیدہ اور مسلمانوں کا ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسا ہونا چاہیے۔ درود پاک پیش کیجئے، لوٹ کے آپ کو بتلائیں گے سرکار علیہ السلام کی کچھ بڑے حسین سے معجزات ہیں جو اسی موقع پہ ظہور پذیر ہوئے تھے۔ جناب، ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اس پہ گفتگو ہو رہی ہے ناظرین، اور ذہن میں رکھیے 12,000 کے قریب لشکر ہے، یہودی بھی اس میں شامل ہے، کفار مکہ اس میں شامل ہے، بنو غطفان کے دیگر قبائل بھی اس میں شامل ہیں، اور ایک سچویشن آگے جا کے وہ بھی بن جاتی ہے جو بنو قریظہ مدینہ پاک کے اندر یہودی قبیلہ تھا ناظرین، وہ موجود تھا، وہ بھی انٹرنلی جو ہے
وہ اس نیکسس کے اندر شامل ہو گیا تو جو باہر سے لوگ چڑھائی کرنے آئے تھے، یعنی چاروں طرف سے اور اندر سے مسلمانوں کو صرف دشمنوں کا سامنا ہے، لیکن قربان جائیے صاحب، قربان جائیے استقامت پہ. اس استقامت پہ ہم آگے گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس موقع پہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خوشبودار اور مبارک سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، خاص طور پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دعوت کا واقعہ ہے، یا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن کھجوریں لے کے جا رہی تھیں، اور دیگر جو معجزات، بتلائیے ذرا اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی دیکھیں، ہم نے ابھی تک جو نقشہ کھینچا وہ تھا ایکسٹرنل وارفیئر، یہ تمام کی تمام. اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ جو ماحول تھا زمین کے اوپر وہ یہ تھا کہ اس وقت پوری کی پوری دنیا اسلام کا نام ختم کرنے کے لیے جمع ہو چکی. بالکل ایسے. دوسری بات، کیسے ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے؟ تو خندق کا فیصلہ کیا گیا. ایک روایت یقینی طور پہ جس کا ذکر ہوا کہ حضرت سلمان فارسی کا مشورہ تھا. ایک بہت دلچسپ روایت نظر سے گزری، اور وہ یہ تھی کہ جب یہ دریافت کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا آپ کو یہ کیا آپ نے طریقہ وار کا اختیار کیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے یہ طریقہ سکھایا. تو اب آپ دیکھیے کہ نسبتیں کہاں سے جڑ گئیں، اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ گئیں. دوسری بات، اب یہ دیکھیے کہ جو مٹیریل ریالٹیز ہیں، دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت اہم تھی. مثال کے طور پہ موسم کیا ہے، سرد موسم ہے، اور عربز گرم موسم کے زیادہ عادی ہیں. پھر پتھریلی زمین ہے، یخبستہ ہوائیں چل رہی ہیں، اور بالکل ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ آپ سب سے پہلے وار کے اندر کون سی والی جو بالکل اپنی نوعیت کی بالکل مختلف وار تھی کہ پوری دنیا آپ کے خلاف ہے اور آپ ہے. پھر خوف یہ تھا صحابہ کرام کو اور مختلف سطح کے اوپر کہ کہیں ہماری خندق مکمل نہ ہوئی تو دشمن آ جائے گا، اور پھر آپ اس کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. تو ان تمام جذبات کے ساتھ صحابہ کرام نے مکمل فرام ڈان ٹو ڈسک ڈیووٹ کیا ہوا تھا کہ ہم نے خندق کو مکمل کرنا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو منصوبہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، خود ورچولی اور پریکٹیکلی وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اسے ہم نے شرمندہ تعبیر کرنا ہے. اور دیکھیے کورس میں جو ہے وہ وہاں پہ اشعار پڑھتے تھے کہ عیش تو آخرت کا عیش ہے. اور یہ دیکھیں نا، یہ اگر آپ یعنی بچے ہیں بڑے ہیں بزرگ ہیں، سب کو ایک ہی لگن ہے. یہ ہے لیڈرشپ کوالٹی کہ آپ نے اپنے جذبات وہاں کی عوام الناس کے اندر، چاہے ان کا ایج گروپ کچھ ہو رہے، وہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن سب ایک سوچ رہے ہیں، سب ایک کر رہے ہیں، اور آپس میں محبت اور یگانگت کے جذبات ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پورے دن گزرتے ہیں تو بھوک کا عالم، اس بھوک کے عالم میں صحابہ کرام کبھی کبھی اظہار کرتے تو یہ کہتے کہ دیکھیں کمر کو سیدھی رکھنے کے لیے ہم نے کیا باندھے ہوئے، اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے. جب یہ شکایت تو نہیں کہہ سکتے، اظہار، تو جب یہ جاتے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ لیڈر ہیں تو جب آپ اپنا پیٹ مبارک دکھاتے ہیں تو دو پتھر. اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ لیڈر زیادہ بیئر کرتا ہے اور جو پیچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کم بیئر کرتے ہیں، اور اس طرح لیڈرشپ زیادہ. پھر آپ نے اس بات میں بھی دیکھا جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ معجزات کے حوالے سے، تو حضرت جابر بن عبداللہ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شکم مقدس کے اوپر کیا ہے، تو وہ ان جذبات پر قابو ہی نہ رکھ سکے. فوراً سے وہاں سے اجازت لیتے ہیں، گھر تشریف لے کر جاتے ہیں. گھر والوں کو بتایا گیا کہ جو کچھ دستیاب ہے، آج میں نے وہ منظر دیکھا ہے جو میں چاہوں گا کہ کبھی نہ دیکھوں، تو میں یہ چاہوں گا کہ حضور کی خدمت. جنگ، خوف، سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی محبت اور ان کے ساتھ وابستگی یہ چل رہی ہے. اس کے بعد پھر آپ آئیے، جب کھانے کا تیار کرنے کا کہا گیا تو کھانا تیار ہو گیا، مطلب چند سیر جو تھے اور ایک بکری کا بچہ. اور پھر یہ کہا گیا، گھر سے یہ بتایا گیا کہ کم لوگوں کا کھانا ہے، آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے. چنانچہ حضور کے سامنے بتایا گیا کہ کھانا آپ کے لیے تیار ہے، آپ تشریف لائیں.
اب آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس منظر، کھانا آپ کے لیے تھا، کھانا آپ کے لیے تھا، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں سب چلیں گے ساتھ، دعوت دی گئی اور آپ کو انسٹرکشن دی گئی کہ آپ نے نہ ہنڈیا کو کھولنا ہے اور نہ اتارنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ روٹیوں کو بھی پکانا شروع نہیں کرنا۔ آپ تشریف لاتے ہیں، آؤ چلو جابر کے گھر پہ دعوت ہے، اور خندق کے تمام لوگ، یعنی روایات میں آتا ہے 1000 سے زیادہ لوگوں نے اس کم کھانے سے استفادہ کیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت بھی تھی، لیکن مجھے اس سے زیادہ دلچسپی اس بات میں ہے کہ کھانا چند افراد کا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں سب لوگ کھانا کھائیں گے اور کھانے کو مکمل کروایا گیا۔ پھر جو اپنا لعاب دہن مبارک آپ نے جو شامل کیا، اسی کی دعا برکت فرمائی۔ پھر دوسرا جو تھا حضرت نعمان بن بشیر کی ہمشیرہ، ان کے ساتھ بھی ایک واقعہ جوڑا ہے اور وہ بھی کچھ اسی سے ملتا جلتا ہے کہ آپ کھجوریں لے کر آئے حضور کے سامنے، تشریف لیں گے، حضور نے بلوا لیا، اور پھر جب بلوایا تو ایک چادر پر بچھایا گئی کھجوریں، اور جب چادر پر بھجائی گئیں تو پھر سب کو ایک بار پھر دعوت دی گئی اور سب نے اس سے استفادہ کیا اور اپنی بھوک کے اوپر، یعنی بھوک کو مکمل کیا، سیر ہو گئے۔ ان دو واقعات سے جنید بھائی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں چے جائے کہ بظاہر خوف تھا، لیکن لیڈرشپ کوالٹی اپنے عروج پر تھی، اور صحابہ کرام کا جو مورال تھا وہ کسی ایک لمحے بھی نہ کم آیا نہ اس میں جنبش آئی۔ سر اس میں جو مورل آف دی سٹوری ہے نا، جو مجھ جیسے ناقص طالب علم سمجھائے، وہ یہ ہے کہ کن کی کنجیوں کی جو مطلب، اب میں کیا کہوں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اتھارٹی دی ہو، یعنی جن کی زبان مبارک کن کی کنجی کی مالک ہے، یعنی عالم یہ ہے کہ وہ چاہیں تو صرف فرما دیں تو روز جو ہے اسی انداز سے ایک بکری کا بچہ آ جائے، اور روز جو ہے وہ ایک ہی بکری کا بچہ سب کو جو ہے مطلب پورا ہو جائے، روز جو ہے ان کے لیے بہترین سے کھانے بنے، وہ چاہتے تو ایسا ہوتا، لیکن ہمیں بتلایا کہ اس پروسیس سے جب صحابہ گزرے اور میں گزرا تو تمہیں بھی اسی پروسیس سے گزرنا ہے، یعنی جتنے بھی دنیاوی تقاضے اس کو بھی پورا کرنا ہے اور پھر اس مسبب سے جو ہے مانگنا ہے۔ تو چاہتے تو روز معجزات کا ظہور ہوتا، لیکن وہی بات ہے بھوک ہے، اخلاص ہے، اور اس کے بعد جو ہے معجزات کا ظہور بھی ہے۔ اچھا اب آئیے ذرا جو بڑی اہم ترین بات ہے کہ باہر بارڈر کے اوپر ظاہر ہے آپ کی بارڈر ڈسٹرب ہے، اور یہ ہر وہ شخص جو مجھے سن رہا ہو جو بارڈر پہ کھڑے ہو کے ہمارے ملک کا دفاع کر رہا ہے، خاص طور پہ وہ خاکی وردی والے، وہ فوجی، کہ ان کو پتہ ہے کہ کتنی جو ہے وہ اپنا جان جوکھوں پہ ہوتی ہے ہر وقت۔ تو ایک تو یہ کہ بارڈر آپ کا مکمل طور پہ ڈسٹرب ہے، لیکن پتہ یہ چلا جیسے کہ آج ہمارے 5th جنریشن وار فیئر میں ہمیں انٹرنلی جو ہے بین الاقوامی جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ ڈسٹرب کیے ہوئے، مستقل ڈسٹرب کیے ہوئے۔ تو اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت کی جو 5th جنریشن وار فیئر تھی اس کو انہوں نے نیکسس باقاعدہ جو ہے بنو قریظہ کے ساتھ بنا لیا تھا، اس اعتبار سے تو اندر بھی ڈسٹربنس ہو گئی۔ اب سرکار علیہ السلام نے جو اس کی تحقیق کرائی، کیا کچھ ہوا وہ ذرا بتائیے، اور پھر اس میں ظاہر ہے اور خواتین میں خاص طور پہ اگر میں ذکر نہ کروں تو حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ جو پھپھو جان ہے سرکار مدینہ کی، انہوں نے جو شجاعت کا مظاہرہ کیا، بتلائیے ذرا۔ دیکھیں جنید بھائی، جو آپ نے فرمایا کہ باہر جو یہ حالات تھے اور انٹرنل جو حالات تھے، ان دونوں کا تجزیہ جو آپ نے پیش فرمایا، معاملہ یہ ہے کہ اگر بنو قریظہ جس کے بارے میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور ہجرت مدینہ کر کے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا تو وہ میثاق مدینہ، اور آپ نے وہاں جو قبائل تھے پہلے سے آلریڈی موجود تھے، وہ مدینہ منورہ میں قینوقا تھے، نذیر تھے، نذیر تھے اور بنو قریظہ تھے، ان سے آپ نے میثاق مدینہ کیا کہ اگر مدینے پہ حملہ ہوا تو ہم سب نے مل کر مدینے کا دفاع کرنا ہے۔ بالکل ایسا۔ تو پہلی چیز جو اضطرابی کیفیت یہ ہے کہ آپ پاکستان کے سیناریو کے اندر اس بات کو ایزیوم کر کے دیکھ لیں کہ 23 کروڑ کی عوام ہے اور 23 کروڑ کی فوج آپ پر چڑھائی کرنے آ رہی ہے، اس کو اس طرح سمجھیں گے تو آسانی سے سمجھ آئے گی بات کہ جتنی مدینے کی آبادی تھی اتنی بڑی فوج آئی ہوئی تھی لڑنے کے لیے۔ نہیں لیکن وہ تو سر یہ تیز اگر اس طرح سے آپ دیکھیں وہ تو 4 گنا زیادہ تھے، 4 گنا تو 3,000 تھے وہاں پہ، اگر وہ 12,000 تھے پورے مدینے کی وہ آبادی 1 ارب سمجھ لیں آپ، یوں سمجھ لیں 24 کروڑ میں 1 ارب چڑھائی کرنے چڑھائی کرنے کے لیے آئے۔ ذہنی اضطراب یہ ہے، اور دوسرے انٹرنل معاملات میں یہ ہوا کہ جو بنو قریظہ تھے انہوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ تو حضور کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ کو کہا کہ جا کر ذرا سا معاملہ فہمی تو کرو، دیکھو کہ معاملات ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جا کر دیکھا واقعتاً ایسا تھا کہ ان کی تلواریں تیز ہو رہی تھیں۔ بنو قریظہ کی انٹیلیجنس کے لیے آپ نے بھیجا تھا حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن معاذ کو کہ ذرا معلومات کر کے آؤ کیا یہ خبر ٹھیک ہے۔ حضور نے وہاں پہ 2 جملے ارشاد فرمائے، ایک قیادت کو کس طرح ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا اگر بات غلط ہو یعنی کہ یہ خبر غلط ثابت ہو تو تمام مجمع میں آ کر کہہ دینا، واہ،
اور اگر معاملہ ایسا ہی ہو جیسا کہا گیا ہے تو آہستہ سے اشارتاً کہنا تاکہ جو حوصلے پست نہ ہو جائیں. سبحان اللہ، یہ وار اسٹریٹجی ہے، یہ ہے بنیادی ڈیمورلائز نہ ہو میرے فوجی. کہ جس طرح ایک ریاست کے جو ایک سربراہ ہے اس کی ذمہ داری یہ ہوتی کہ وہ ہر حال کے اندر حوصلے کو پست نہ ہونے دے، بہت اچھے، ہر حوصلے کو بلند کر کے رکھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو جب معاملہ ایسا ہوا تو حضور اسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. اب یہ معاملہ جب سامنے سرکار کے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو حکمت عملی تھی اسباب اختیار کیے اور نتیجہ خدا پہ چھوڑا. سبحان اللہ. یہ جو آپ فرما رہے تھے نا کہ یہ معجزات پر نہیں ڈیپینڈ نہیں ہوئے، معجزات پر کہ معجزہ ہی دکھانا ہے. معجزہ تو سرکار کے ساتھ ہے اور حضور جب ظاہری پردہ فرمائیں گے تو معجزہ تو چلا جائے گا. لیکن مسلمانوں کے لیے جو لائق تقلید چیز ہے وہ یہ کہ حضور اسباب اختیار کرتے ہیں اور نتیجہ خدا پر چھوڑتے ہیں. مٹیریل ورلڈ میں رہتے ہوئے آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں، وہ تمام کے تمام. کرنا کیا ہے؟ خندق کھودنی ہے، اسلحہ جمع کرنا ہے، دعائیں کرنی ہے، کھانے پینے کے معاملات ہیں، یعنی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اس کا جو منظر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ غزوہ احزاب میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں کہ ایک قلعہ ہے، اس قلعے کے اندر خواتین ہیں، بچے ہیں. اب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا جو حضور علیہ السلام کی پھوپھی ہیں. اب خواتین کا یہاں پر ایک بہت ہی پازیٹیو کردار نظر آتا ہے. ہماری خواتین کو سمجھنا چاہیے کہ وہ دین اسلام کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہیں. اگر کر سکتی ہیں تو انہیں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کردار سامنے رکھنا سبحان چاہیے. اللہ. وہ ہر وقت اعتراض اسلام پر نہ کریں، وہ ہر وقت اسلام کے خلاف نہ جائیں، اسلام کے اگینسٹ جو ہے حکمت عملی تیار نہ کریں گے بلکہ اسلام کے موافقت میں کام کیا کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پھوپھی نے دیکھا کہ کچھ یہودی قبائل قبیلہ بنو قریظہ ہے دیگر اور وہ آ کر اس قلعے کے سامنے اپنی حکمت عملی دیکھ رہے کہ ہم حملہ کریں تو انہوں نے بھانپ لیا. اور یہ قلعہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ تھی. اور یہاں بچے اور خواتین کو مطلب یوں کہیے کہ سیکیورٹی پرپس سے یہاں رکھا گیا تھا تاکہ سیکیور رہیں یہاں پر. یعنی جتنی مسلمانوں کے بچے اور خواتین تھے وہ سارے اسی قلعے سب یہاں پر. اوہ، اس کا مطلب یہ تو مرکز ہو گیا نا. مرکز تھا مسلمان، یعنی کہ ایک آبادی کا مرکز تھا جس کو ڈیفنس کرنا تھا اور ان کو محفوظ بھی رکھنا تھا. تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان نے دیکھا تو کہا کہ حضرت حسان سے کہ آپ آگے بڑھیں. تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کام بڑا مشکل ہے، کہ آسان نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم رہنے دو، یہ خواتین کا کردار، خاتون کا کردار. کہا کہ میں آگے بڑھتی ہوں، یہ میں کر کے دکھاتی ہوں. تو آپ نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور وہ ایک جو شخص آیا تھا یہودی اس کے سر پر اس زور سے مارا کہ اسی وقت واصل بجہنم ہوا. اللہ. پھر آپ نے حکمت عملی دیکھیں خواتین کی بھی کہ آپ نے کہا کہ اگر یہ یہیں مرا پڑا رہ گیا تو یہودیوں کو کیسے پتہ چلے گا، ان کے حوصلے کیسے پست ہوں گے. تو آپ نے کہا اس کا سر کاٹ کر یہودیوں کے قبیلے کی طرف پھینکنا پڑے گا تاکہ انہیں یہ بات پتہ چل جائے کہ اس پورے کے پورے قلعے کے ارد گرد ایک بہت زبردست حصار موجود ہے. یعنی اسے کہتے ہیں کہ سائیکولوجیکل وارفیئر. جی، یہ جو سر جنگ ہوتی ہے، سر جنگ کے ساتھ ساتھ یہ معاملات بھی چلتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ آپ آگے بڑھیں. ایک صحابی سے کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ کام بھی بڑا مشکل ہے. تو آپ آگے بڑھیں اور اس کا سر کاٹ کر یہودیوں کے قبیلے کی طرف پھینکا گیا. اللہ. تو جب انہوں نے یہودیوں نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ شاید اس قبیلے کے ارد گرد مسلمانوں کا زبردست پہرا ہے، تو وہ قریب ہی نہیں آئے. تو یہ حضرت صفیہ کی زبردست حکمت عملی تھی. تو خواتین کو چاہیے کہ خواتین بھی جب مسلمانوں کے حوالے سے سرکار کی سیرت کو دیکھیں تو وہاں پر حضرت صفیہ کی زندگی، زینب کی زندگی یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فداکاروں اور جانثاروں کے ساتھ بارڈر پہ موجود ہیں مدینہ پاک کی، اور انٹرنلی خواتین کی اور بچوں کی سیکیورٹی کو اگر صحیح طور سے کسی نے نبھایا ہے تو حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ جو پھپھو جان ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھیں نا، یعنی وہی بات ہے، ایک شخصیت پوری موو کو چینج کر دیتی ہے، پورا رخ جنگ کا. اور ایج فیکٹر بھی جنید بھائی بڑا اہم ہے کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایج کیا ہوگا، اندازہ لگائیں نا. جی بالکل، مطلب ظاہر بڑھاپا ہے اس بڑھاپا ہے. اچھا، اب حالات بدلنا شروع ہوئے، اسٹریٹجی سرکار علیہ السلام نے ظاہر مختلف قسم کی اسٹریٹجیز اختیار کی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو غطفان کے ایک سردار جو نعیم بن مسعود تھے وہ ایمان لاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد ایک نئی اسٹریٹجی جو ہے وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کی جو شروع ہو جاتی ہے. اللہ کی مدد خاص، بس وہ بات ہے ایک سرٹن ٹائم ہوتا آپ کو گزارنا ہوتا ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے. تو اللہ کی مدد آ گئی اور پھر دشمن بھاگنا شروع ہوئے. کیا بتائیے کیا نتائج کیا نکلے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ اس مقام پر مسلمانوں کو شدید آزمائش دی گئی، لیکن جب آزمائش کا وقت ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی.
اور وہ مدد کس صورت میں آئی کہ نعیم بن مسعود آپ نے جیسے ذکر کیا ہے قبیلہ بنی غطفان کے، یہ مسلمان ہو گئے، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے آپ کو پیش کیا، یا رسول اللہ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ یہ تو جنگ کا ماحول ہے، تم تنے تنہا تو شاید کچھ نہ کر پاؤ، لیکن کچھ ایسا کر جاؤ کہ ان میں آپس میں درار پڑ جائے، آپس میں جو ان میں ٹوٹ پھوٹ کا یہ لوگ شکار ہو جائیں۔ تو پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک چال چلی اور وہ قبیلہ بنو قریظہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ جو کفار ہیں یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں اور یہ باہر ہی چلے جائیں گے، اگر کچھ نہیں بنا تو انہوں نے لوٹ جانا ہے، اگر کسی پر مصیبت آئے گی تو وہ تم ہو، کیونکہ اندر تم ہو، تو تم یہ کام کرو کہ تم کفار کے کچھ سردار جو ہیں وہ ان سے مانگ لو اپنے پاس تاکہ وہ بھاگ نہ پائیں۔ بنو قریظہ کو انہوں نے یہ کہا، پھر وہ پہنچے کفار کے لشکر میں، ابو سفیان اور دیگر سرداروں سے انہوں نے کہا کہ دیکھو بنو قریظہ جو ہیں ان کی جو ہے وہ خوف میں آ گئے ہیں اور وہ نبی کریم علیہ السلام سے اور مسلمان سے اب ڈر رہے ہیں، اور انہوں نے جو عہد شکنی کی ہے اب وہ اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ پلاننگ کی ہے وہ کفار کے بڑے سردار پکڑ کر مسلمانوں کو دیں گے۔ اور جیسے ہی یہ بات انہوں نے سنی تو یہ دونوں ہکا بکا رہ گئے، اور پھر یہی ہوا کہ آپس میں ان میں جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ اس سے پہلے رکیں کہ ایک دن انہوں نے طے کر لیا کہ اب باہر سے نہیں ایکسٹرنلی ہم حملہ کریں گے، جی اور انٹرنلی بنو قریظہ، بالکل بنو قریظہ نے پھر وہ بات کر دی، جی بالکل ایسے ہی، وہاں سے جوڑے ذرا بات کو۔ جی بالکل، جب ابو سفیان کی طرف سے اور کفار کی طرف سے پیغام گیا کہ اب جو ہے وہ ہم نے حملہ کرنا ہے کیونکہ سامان ختم ہو رہا ہے، سردی بڑھ رہی ہے اور ہمارے حوصلے پست ہو رہے ہیں، اب ہم ایک آخری حملہ کریں گے، فیصلہ کن حملہ کریں گے، ہم باہر سے حملہ کریں گے، تم نے اندر سے حملہ کرنا ہے۔ تو قبیلہ بنو قریظہ نے اب وہ شرط رکھ دی کہ لاؤ اپنے سردار ہمارے حوالے کرو۔ اب جب وہاں انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا نعیم بن مسعود نے سچ کہا تھا، انہوں نے منع کر دیا۔ جب بنو قریظہ کو پتا چلا انہوں نے کہا نعیم بن مسعود نے سچ کہا تھا، یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اور پھر اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ آپس میں درار تو پڑ چکی تھی، سامان ختم ہو چکا تھا، حوصلے پست ہو چکے تھے، ایک آخری چیز تھی، اور وہ کس طرح آئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ جاءتکم جنود، کہ جب تمہارے پاس لشکر آیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، تو ہم نے ہوائیں بھیجی، آندھی بھیجی، اور ایسا لشکر بھیجا جسے تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور وہ آندھی چلی اور پھر دیکھا مسلمانوں نے کہ کفار کے خیمے الٹ پلٹ کا شکار ہو گئے، گھوڑے رسے تڑا کر بھاگنے لگ گئے، یہاں تک کہ لیڈرشپ کی کب سے بات چل رہی ہے نا، کفار کی لیڈرشپ سب سے پہلے بھاگی اور مسلمانوں نے منظر دیکھا۔ اور جنید بھائی اس موقع پر ایک صحابی نے نبی کریم علیہ السلام کو آ کر جب یہ منظر بتایا تو حضور علیہ السلام مسکرانے لگے۔ اب وہ منظر ذرا دیکھیں جنید بھائی، ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات بڑوں کو پتا ہوتا ہے کیا ہونے والا ہے، اور جب کوئی انہیں بتاتا تھا وہ مسکرا دیتے ہیں کہ ہاں پتا تھا ہونے والا ہے۔ یہ وہ منظر تھا کہ نبی کریم علیہ السلام مسکرا رہے ہیں اور گویا بتا رہے ہیں کہ پتا تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ابن کثیر نے کیا بات لکھی، ابن کثیر نے یہ لکھا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی رحمت للعالمین ہی تھی، ورنہ وہ جو آندھی تھی وہ ہر کافر کو ہلاک کر دیتی۔ حضور علیہ السلام کا وجود مسعود تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاکت سے بچا لیا۔ اور دیکھیے حافظ صاحب، اس میں خاص بات کہ وہی سورۃ الاحزاب کا جو ذکر آیا اس میں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگرائز کیا اس بات کو، اور کیا خوبصورت انداز سے سرکار علیہ السلام کو جو یہ بشارت دی گئی کہ آئے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، جب کفار کی فوجیں تم پر آ پہنچی تو ہم نے ان پر ہوا اور فرشتوں کے لشکروں کو بھیجا، جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ بالکل، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ یہ جو آندھی آئی یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے بھیجی گئی تھی، اور فرشتوں کا لشکر جسے نہیں دیکھا گیا وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے۔ بالکل ایسے۔ اور میں اس موقع پر ایک دعا بتانا چاہوں گا، صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے خندق کے موقع پر عرض کیا رسول اللہ شدت خوف سے دل جو ہے حلق میں آ گئے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر یہ دعا تعلیم فرمائی کہ اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا، کہ اے اللہ ہمارے پردے والی جگہ پر پردہ رکھ اور ہمارے خوف کو امن سے بدل دے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر خوبصورت دعا دوبارہ دعا پڑھ دیں، خاص طور پہ جو ایوان میں جتنے نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے جو لیڈ کر رہے ہیں 24 کروڑ لوگ،
عوام کو، ان کو تو صبح شام ہی دعا پڑھنی چاہیے. دوبارہ بتائیے ذرا. اللہم استر عوراتنا، کہ اے اللہ ہمارے پردے والی جگہ پر پردہ رکھ، وآمن رواتینا، اور ہمارے خوف کو امن سے بدل دے. تو آج یہ دعا ہم سب کو کثرت سے مانگنے کی ضرورت ہے. اور ایک آخری بات کہ اس جنگ کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ یہودیوں کی ایک تو دشمنی بالکل واضح ہو گئی، اور پھر آئندہ کفار کو آگے بڑھ کر حملہ کرنے. سرکار نے فرما دیا تھا نا ابھی تم پر حملہ نہیں کریں گے، اب ہم حملہ کریں گے. اب یہ دفاعی موڈ پہ آئیں گے اور ہم حملہ کریں گے. بہت شکریہ آپ تینوں اب کب تشریف لائے. کتاب الشفا، دشمن پر فتح پانے کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں. 40 دن تک مسلسل نماز عصر کے بعد سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرنے سے بڑے سے بڑے دشمن پر فتح حاصل ہو جاتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو. کیا بات ہے صاحب، اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو. جو شام کو لوٹتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا غزوہ، اس کے اسباب، واقعات اور نتائج کے حوالے سے ایکس پہ ہمیں فالو کر لیں. فیس بک پیج کو لائک کر کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے. آئیے اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کے لیے دعا کیجیے. ان کا حامی ناصر آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.